بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں حالات آتے ہیں، جیسے صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے۔ یہ ایک حالات ہے زندگی یہ تو دنیا کے گزارے کے لیے ہے کہ رات دن اور پھر ہزاروں سال ہو گئے، 2000 اتنے، پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے۔ جی ہاں، 2026 رات دن کے گزارے سے یہ ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہوئی تعداد۔ ایسے ہی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں آدمی کی زندگی ایک حالت پر نہیں رہتی، بلکہ مختلف حالتوں سے یہ گزارتا ہے۔ لقد خلق الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تو اس کو مشقت میں پیدا کیا ہے کہ مختلف حالات اس پر آتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا زندگی حالات کے حساب سے گزارے کہ بھئی جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے، کہ نہ، اس کی اجازت نہیں ہے کہ جیسا حال ہو ویسا گزارا کرو۔ نماز پڑھنے کی حالت ہے تو نماز پڑھ لیں، نہیں تو نہیں پڑھے۔ بہت بارش ہے، بہت ٹھنڈی ہے، کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کے آئیں گے اور حکموں کے دائیں بائیں بہت سے حالات ہوں گے۔ تو ان حالات میں کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبیوں کو بھیجا ہے کہ نبی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، ایک ہی مزاج ہے انسان۔ کوئی دوسری جنس ہوتی تو بات نہیں بنتی کہ ہم انسان ہیں اور ہمارا نبی جو ہے وہ فرشتہ ہے، تو جوڑ نہیں بیٹھتا کہ فرشتے کو بخار نہیں آئے گا، آپ کو، کہ ہم کو تو بخار آئے گا۔ ہاں، تو فرشتہ بخار نہیں جانتا، ایسے فرشتہ کسی چیز کی لذت کو بھی نہیں جانتا، وہ اس کا کام ہی دوسرا ہے کہ وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بس دوسرا کام وہ نہیں کرتا، اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں بس، نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی، بس کچھ نہیں، معصوم ہے، معصوم ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، اس لیے ان کو نہیں بھیجا، بلکہ ہمارے جیسا انسان اس کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری حالت کو سمجھے کہ بخار کیا ہوتا ہے۔ جہاں ورنہ فرشتہ کہہ رہا ہے بخار کیا ہوتا ہے، تندرستی کیا ہوتی ہے۔ ہاں، تو نبی بھیجا کہ نبی ہے کہ ان کو بخار بھی آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بخار آتا تھا۔ ابن مسعود نے ایک بار آپ پر ہاتھ رکھا کہ آپ کو تو بہت بخار ہے، کہ ہاں، جتنا تم کو آتا ہے اس کا دگنا مجھے آتا ہے۔ ہاں، جتنا تم کو بخار ہوتا ہے کہ اس سے دگنا مجھے ہوتا ہے۔ کہ یہ اس لیے تاکہ آپ کا اجر بڑھ جائے، کہ ہاں، اس لیے اس بخار کی زیادتی سے میرا اجر بڑھ جائے گا، کیونکہ ایمان کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کے نافرمانی سے کورا ہے، صاف ہے، تو جو مصیبت آئی ہے وہ درجے بڑھائے گی، وہ انعامات دلائے گی۔ اور اگر وہ اپنے اعمال میں کوتاہ ہے، اس سے کوتاہیاں ہوئی ہے، تو جو مصیبت آئی ہے وہ گناہ معاف کراوے گی، کفارہ سیئات بنائے گی،
یعنی جو گناہ آئے ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، جی ہاں، کوئی الجھن کی وجہ سے، کوئی چیز کہیں رکھ دی اور بھول گیا کہ ہم کہاں ہے، اب وہ تلاش کر، یہاں دیکھے وہاں دیکھے وہاں دیکھے، کیونکہ خود ہی بھول گیا ہے، خود ہی رکھے آیا تھا، کوئی دوسرا جلدی بھی نہیں کرے گا، اب یہ کہ تو فرماتے ہیں کہ اس الجھن میں بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر وہ چیز مل جائے گی کیونکہ تو اس نے رکھی ہے، جی ہاں، اب بھول گیا ہے تو اس لیے الجھا ہوا ہے، جی ہاں، تکلیف میں، تو اس الجھن سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اس کے ایمان کی برکت کہلاتی ہے کہ ایمان کی وجہ سے، ایمان اللہ نے دیا ہے تو اس قسم کے الجھنوں سے، غیر اختیاری چیزیں جو آئی ہیں کہ اس کا نفع یہ ہوگا کہ اس کے قصور معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یا وہ گنہگار نہیں ہے تو اس کے درجے بلند ہوں گے، تو ایمان کی وجہ سے یہ ہر حالت میں خیر سے ہے، یہ ایمان کی برکت کہلاتی ہے کہ ایمان کی وجہ سے یہ ہر حالت میں خیر سے، کہ جو حالات آئیں گے یہ حالات یا تو گناہ معاف کراویں گے یا یہ حالات اس کے درجے بلند کرائیں گے، اس کو انعام اکرام کا حقدار بنائیں گے، یہ حالات کا یہ انعام ہے، اس لیے ان حالات میں اگر حالات ناگوار ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو، شکایت مت کرو، صبر کرو، ایک وقت ہے اس کا، ایک وقت پر وہ ختم ہو جائے گا، ہاں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا اعجاز صاحب تھے ہمارے مرکز میں، مودی صاحب کے نانا، تو بخار آ رہے تو ویسے پھر میں نے کہا کوئی گولی وولی، کوئی دوا، کہ وہ اپنے وقت پر آیا ہے، اپنے وقت پر جائے گا، ہاں، اس کا وقت تھا تو یہ آیا، جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا تو یہ جائے گا، ایسا حدیثوں میں بھی ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، کہ انصار پر ایک مرتبہ یہ معجزہ تھا کہ بخار حضور کے پاس آیا، میں بخار ہوں، کہاں جاؤں، پوچھا کہاں جاؤں، فرمایا انصار کے پاس جاؤ، انصار کے پاس جاؤ، تو بخار انصار کے پاس گیا تو انصار کی تو کمر ٹوٹ گئی، پھر انصار آئے، ہاں، نبی رحمت ہوتا ہے نا کہ سب کا مالا مل جا، سب کے لیے پناہ، اور انصار آئے، یا رسول اللہ بخار نے ہماری کمر توڑ دی ہے، ہاں، وہ کیا جانے کہ بھیجا گیا ہے، جی ہاں، کہ ہماری کمر توڑ دی ہے، تو فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک بات لو، یا تو بخار چلا جاوے، یہ کہ تمہاری مغفرت ہو جاوے اور بخار اپنا وقت پورا کرے، ہاں، تربیت کے لیے اور ترقی کے لیے مقابلے ڈالتے ہیں، یہ نہیں کہ جو مانگا وہ دے دیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی ترقی دینی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو ترقی دینی ہے، تو اس کے لیے تربیت کے لیے اور ترقی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ایسے تھوڑے بیٹھے بیٹھے ترقی ہو جائے، تو یہ مقابلہ ڈالا، جب انہوں نے شکایت کی کہ بخار نے ہماری کمر توڑ رکھی ہے، تو فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک بات لو، یا تو بخار اپنے میعاد پوری کرے اور وہ چلا جائے،
اور تمہاری مغفرت ہو جاوے. جی ہاں، تو تمہاری مغفرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی میراث پوری کرے. تو جب ان کو مغفرت کی بات یاد دلائی تو وہ تیار ہو گئے. یہ رہنے دیجئے، یہ اپنی میعاد پوری کر کے جائے گا اور ہماری مغفرت ہو جائے گی. جی ہاں، یہ طریقے ہوتے تھے تربیت کے کہ جو حال اللہ تعالیٰ لاوے اس کے اوپر آدمی رہے اور اس سے اللہ سے امیدوار رہے. ہاں، کیونکہ مسلمان کے لیے ہر حال جو ہے وہ خیر ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے ہر حال اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اگر مصیبت آئی ہے تو وہ مصیبت اس کی گناہوں کا کفارہ، وہ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنے گی یا درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنے گی. اور نعمت آئی ہے تو نعمت ہے ہی، نعمت تو نعمت ہی ہے. ہاں، کہ نعمت میں یہ شکر کرے گا اور شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شاکرین کا ثواب دے گا. ذاکرین کو بھی ثواب ملتا ہے، شاکرین کو بھی ثواب ملتا ہے. جی ہاں، کہ ذاکرین کو بھی ثواب ملتا ہے ذکر کا اور شاکرین کو بھی ثواب ملتا ہے شکر کا. اس لیے انبیاء کرام عام طور پر ان کا مزاج شاکرانہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کو شاکرانہ مزاج سے کرتے ہیں، کوئی شکایت نہیں. جی ہاں، افلا اکون عبدا شکورا، حضور کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ کس طرح سے کہ اس کی عبادت میں اضافہ، اس کی طاعت میں اضافہ، اس کی مرضیات میں اضافہ، یہ شکر گزاری ہے. تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، مکہ فتح ہو گیا، سارے مسئلے ختم ہو گئے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چابی آپ کے ہاتھ میں ہے مکے کی، کعبے کی، کوئی مسئلہ نہیں. تو جب کوئی مسئلہ نہیں رہا تو آپ نے اپنی عبادت بڑھا دی. کہ کیوں بڑھا دی؟ کہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ جب اللہ نے میرے لیے اشارہ کر دیا کہ اب کوئی میرے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں ہے دنیا میں، اللہ نے اطاعت کا ایک ماحول بنا دیا. جی ہاں، کوئی مشرک آ نہیں سکتا وہاں. جی ہاں، ان کے لیے بند ہو گیا آنا. اور جو ایمان والے ہیں ان کا رجوع ہو گیا آپ کی طرف اور آپ کے دین کی طرف. یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے. تو ایسے وقت میں آپ پر شکر گزاری کی کیفیت تھی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہو گیا اور اللہ نے اس کو کرا دیا، اس کام کا استقبال ہو رہا ہے. تو یہ سب سنتیں کہلاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ ہو. جی ہاں، کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو. ہاں، کہ دل اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ مطلوب ہے. ہاں، ایمان سے، عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے یہ مطلوب ہے کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. ہاں، اور یہ دعا بھی مانگتے تھے. ایک تو مشہور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جی ہاں، کہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. تو ام سلمہ نے پوچھا یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، دل پلٹ جاتے ہیں دنیا کے حالات دیکھنے کی وجہ سے. کبھی غیر خدا کی طرف بھی مائل ہو جاوے دل. ہمارے حضرت شیخ فرماتے کہ دل باولا ہے. یہ کہتے ہیں شیخ کہ میرے دل تو باولا ہے، کبھی ادھر بھی ہو جائے کبھی ادھر بھی ہو جائے. ہاں، تو اس لیے دل کو دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا کہ زندگی حال کے حساب سے گزارنی ہے یا حکم کے حساب سے گزارنی ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے. جی ہاں، کہ حالات آئیں گے
ہماری عبادت بھی ایک حال پر نہیں ہے، ایک موسم پر نہیں ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے ہماری عبادت قمری حساب سے ہے، چاند کے حساب سے۔ دوسروں کی عبادت ہے سورج کے حساب سے، ان کے مہینے مقرر، یہ گرمی کے مہینے، یہ سردی کے مہینے، یہ بارش کے مہینے مقرر ہے۔ ہمارے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے کہ یہ حج کا مہینہ، یہ روزے کا مہینہ، کبھی گرمی میں روزہ آ گیا، کبھی گرمی میں حج آ گیا۔ پچھلے دنوں ہم دلی میں تھے، ایک مرتبہ زیادہ کہ جون میں روزے ہو گئے، تو جون میں سب سے زیادہ لمبا دن ہوتا ہے 15 گھنٹہ۔ ہاں، اور گرمی وہاں کی تو بہت لمبا دن۔ جی ہاں، اور انگلینڈ گئے تو 18 گھنٹے، 6 گھنٹے کی رات۔ جی ہاں، کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ لگایا تھا تو وہ سارے موسم آئے سامنے، تو 6 گھنٹے کی رات۔ جی ہاں، ابھی لیتے ابھی شہری کے لیے اٹھا رہے مولوی داؤد ہمارے تھے ملجی، وہ دوست ہے وہ۔ تو حضرت جی یہ فرما رہے تھے کہ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں، کہ ہم حکم دیکھیں گے، حال برداشت کر لیں گے۔ دیکھا اچھا حال ہے تو شکر کریں گے کہ بھئی سردی بھی ہوئی، روزے بھی ہوئے، تو دن بھی چھوٹے اور ٹھنڈک بھی، اور جی ہاں تو الحمدللہ سردی بھی ہوئی، حج بھی ہوا، تو راحت ہو گئی۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ گرمی بھی ہو گئی اور حج بھی ہو گیا اور روزے بھی ہو گئے، تو کیا کریں گے کہ ہم گرمی میں بھی حج کریں گے، ہم گرمی میں بھی روزے رکھیں گے، ہم بارش میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے جائیں گے، بارش ہو رہی ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ ہم حکم والے ہیں۔ یہ کہا ہم حکم والے ہیں، ہم حالات والے نہیں ہیں۔ پھر حالات میں کیا کرو گے کہ حالات کو برداشت کریں گے، یا حالات میں حکموں کا طریقہ پوچھیں گے؟ اللہ نے حکم ایک دیا ہے، طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے کے بہت طریقے ہیں، تندرستی کی نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں، بیماری کی نماز، سفر کی نماز، جی ہاں، تو مختلف حالتوں کی نماز، جی ہاں، تو جو حال ہوگا اس حساب سے طریقہ آئیں گے، حکم نہیں بدلے گا، حکم نہیں بدلے گا بلکہ طریقہ بدلے گا۔ ہاں، یہ طریقے بہت ہیں، طریقے اللہ نے بہت رکھے ہیں آسانیوں کے لیے، کہ یہ طریقہ نہیں ہے تو یہ طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے تو یہ طریقہ، شرائع اس کو کہتے ہیں، کہ طریقے بہت، حکم تو ایک کہ روزہ رکھو، پھر نہیں رکھ سکتے پھر اس کے طریقے ہیں کہ مت رکھو، پھر تم قضا کرو اس کی۔ جی ہاں، یہ طریقہ بتایا قضا کرنے کا، جن باتوں کے اوقات مقرر ہیں ان کی قضائیں ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ وقت تو نکل گیا، ادا تو ہو گئی نہیں اب، تو کہ اس کی قضا کرو، تو قضا کرنے میں گنجائش ہے۔ تو طریقے دیے ہیں کہ طریقوں کی وجہ سے دین آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہو تو مشکل ہے، یہ اتنی بڑی مسجد ہے، ایک ہی دروازہ ہے آنے جانے کا، تو کتنی پریشانی ہوگی، ایک ہی سیڑھی ہے تو کتنی دقت ہوگی۔ ہاں، تو جیسے تعمیرات میں ہوتا ہے کہ سہولتیں رکھی جاتی ہے مجمع کے لیے، تو ایسے اللہ کی طرف سے آسانیاں رکھی جاتی ہے اپنے دین کے لیے، تاکہ میرے دین کی وجہ سے کسی پر دشواری نہ ہو، کیونکہ میرا ارادہ دشواری پیدا کرنا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ کا ارادہ آسانی کا ہے، اللہ کا ارادہ دشواری کا نہیں ہے۔ باقی ایک تو دشواری کہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس لیے دشواری ہے، کہ ایسا نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا نہ چاہے اس کے لیے دشواری ہے، ورنہ دنیا کے کاموں میں بھی دشواری آتی ہے۔
لیکن چونکہ کرنا ہے تو وہ دشواری کو نہیں دیکھتا، اپنے کام کو دیکھتا ہے۔ تو ایسے دین میں بھی ہے کہ دشواری بھی آئے گی، کہ دشواری کو نہ دیکھو، تم اللہ کے حکم کو دیکھو، جو اپنے کام کو دیکھتے ہو اور دشواری کو نہیں دیکھتے، تو دین میں بھی ایسے بنو۔ یہ تعلیم دی ہے، اور اس تعلیم سے یہ ہے کہ اللہ کے دین پر استقامت نصیب ہو جائے۔ استقامت اور پابندی یہ مطلوب ہے اور ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا ہے اور امت کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ أي وَمَنْ آمَنَ مَعَكَ، کہ آپ دین پر قائم رہیں، پابند رہیں اے نبی، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے، وہ بھی آپ کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں۔ تو ایک حکم ہماری طرف استقامت کا ہے کہ اپنے دین پر ہر حال میں قائم رہو۔ پھر صورت مشکل ہو جائے قائم رہنے کی تو پوچھو، کیوں کہ حکم ایک ہوگا، طریقے بہت ہوں گے۔ جیسے دواؤں کے بہت طریقے، پیٹ میں جانے کے لیے 4 طریقے، جی ہاں، ہم لوگوں نے وہ طریقے بند کر دیے، اور ٹیبلٹ ایک ہی، حالانکہ 4 طریقے اندر ہیں۔ جی ہاں، گولی بھی جائے گی، پھانکی بھی جائے گی، چاٹنے کی دوا بھی جائے گی، اور پینے کی دوا بھی جائے گی۔ یہ 4 طریقے اندر ہیں، پینے کی، ایک چاٹنے کی، ایک پھانکنے کی، اور ایک نکلنے کی۔ یہ اندر 4 طریقے ہیں۔ جی ہاں، کہ کون سا طریقہ اس کے لیے آسان رہے گا وہ اختیار کرے گا۔ وہ کہ گولی کا طریقہ آسان ہے تو گولی دے گا، اور پھانکی کا طریقہ ہے تو پھانکی دے گا، اور پینے کی ضرورت ہے تو پینے، اور چاٹنے کی ضرورت ہے تو پھر چاٹنے کی دے گا۔ یہ 4 طریقے اندر علاج کے ہیں، کیونکہ یہ چاروں شکلیں پیدا ہوتی ہے۔ جو اس طرح بدن میں حالات پیدا ہوتے ہیں، ایسا زندگی میں بھی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بدن میں حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی چاٹنے کی دوا چاہیے، ہاں وہ چاٹنے کی دوا دے گا طبیب، کہ ہاں، تو ایسے ہی زندگی میں بھی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان حالات کے حساب سے نبی طریقہ بتائے گا، حکم نہیں بدلے گا۔ حکم نہیں بدلے گا، نماز تو رہے گی، لیکن اس کا طریقہ بدل جائے گا کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، بیٹھ کے کرو، جی ہاں، اشارے سے کرو، لیٹ کے کرو، جی ہاں، مختلف طریقے، کہ مختلف طریقے اللہ تعالیٰ حالات کی وجہ سے دیتے ہیں تاکہ ہر حال میں اطاعت ہو جائے۔ مطلوب اطاعت ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے رسولوں کو زمین پر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے لوگوں کی زندگیوں میں اطاعت لاوے، تابعداری لاوے۔ تو نبی کے آنے کی غلط حکموں پر رہنا، حکموں کی تابعداری، اس لیے پہلے تو حکموں کا علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا حکم دیے۔ اس لیے ایمان کے بعد علم فرض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اس کو دین سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہاں، کہ دین سیکھنا، دین کو جاننے کے بعد دین پر عمل کرنے کے لیے دین سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ پہلے اپنا دین سیکھے۔ نہیں سیکھے گا تو عمل کیسے کرے گا؟ پھر جاہل رہے گا، اور جہالت کا انجام اور جہالت کا نتیجہ جہنم ہے، کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی۔ سرانجام جاہل جہنم بوت، جاہل میں گو عاقبت کم بوت۔ فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس زمانے میں، تو کہتے تھے کہ جہالت کا انجام اور نتیجہ کہ وہ جہنم ہے۔ جی ہاں، کہ آدمی جاہل رہا کہ وہ جہالت اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ ہاں، اس لیے جہالتوں میں سے نکالا جاتا ہے نبی کی دعوت سے، نبی کی تعلیم سے۔ ہاں،
اور جاہل آدمی وہ کہلاتا ہے جس کو حقوق کی خبر نہ ہو. یہ نہیں کہ دستخط کرنا نہیں آتا، یہ نہیں ہے. جس کو حقوق کی خبر نہ ہو اس کو جاہل کہتے ہیں. اسے نبی آ کر حقوق کی تعلیم دیتا ہے. یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ، اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حق کی بات ہے. اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، تیری اپنی ذات کا تجھ پر کیا حق ہے؟ ہاں، کہ اللہ کا کیا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے. کہ نبی کا کیا حق ہے کہ نبی کی تصدیق کرو کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور پھر اس کی پیروی کرو، پھر اس کے دین میں ان کی مدد کرو. کہ نبی آ کر کے اپنی مدد مانگتا ہے. من ینصرنی من یعوینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مکے میں پھرتے تھے کہ کون میرا سہارا بنتا ہے، کون میری مدد کرتا ہے تاکہ میں اللہ کا دین پہنچاؤں اور اللہ اس کو جنت دے گا اس طرح. لیکن کوئی ملتا نہیں تھا، شروع کا زمانہ تھا. تو یہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے، یہ حق ہے اس پر کہ وہ اللہ کی بات لے کر پھرے، اللہ کی بات پہنچائے. پھر جن کے پاس پہنچائے تو ان کو پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے دین کے پابند بنے، سیکھ کر سمجھ کر، اور اپنی پابندی کے ساتھ دوسروں میں تبلیغ کرے، دوسروں میں پھیلاوے. ہر مسلمان اپنے نبی کا قائم مقام ہے، نبی کے کام کا قائم مقام ہے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا وارث ہے، قرآن شریف کا بھی وارث ہے. یہ امت قرآن کی وارث ہے، اپنے نبی کے کام کی وارث ہے. جیسے ماں باپ کی ملکت کے وارث ہوتے ہیں، ایسے ہم اپنے دین کے بھی وارث ہیں. تو گویا دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے. یہ دو طریقے سے کہ اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرو، اور خود عمل کرتے ہوئے کہ دوسروں میں اس کو چلاؤ، تاکہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے اور اللہ رسول کے حقوق ادا ہو جائے. یہ مقصد ہے دین کا، کیونکہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کہ یہ حقوق کی بدلہ پانے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى